اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام یا ہمام اتق اللہ واحسن۔ حمد ہے پروردگار عالم کی جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے امیر بیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلام ذیشان کی روشنی میں صفات متقین کو بیان کرنے کی کوشش کی اور صرف چند ایک صفات بیان کر گئے، جبکہ اس خطبے کے اندر مولا نے 50 سے زائد صفات بیان کیے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں اس خطبے کا مکمل ترجمہ سامعین محترم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے ارشاد فرمایا، اما بعد، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو خلق کیا جب کہ وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز ہے اور ان کے گناہوں سے محفوظ، کیونکہ گناہ گاروں کی معصیت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رزق تقسیم کیا اور ہر شخص کو دنیا میں اس کے مناسب مقام عطا کیا۔ متقی ہی اہل فضیلت ہیں، ان کی گفتگو حق، ان کا لباس میانہ اور ان کی رفتار میں تواضع ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا ہے وہ اس سے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں اور اپنی سماعتوں کو نفع مند علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ مصیبت اور راحت میں ان کے نفوس کی حالت ایک جیسی رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف سے ان کے بدنوں میں روح آنکھ جھپکنے کی دیر تک ہی باقی نہ رہتی۔ ان کے باطن میں اللہ تعالی عظیم اور اس کے علاوہ سب کچھ ان کی آنکھوں میں حقیر ہے، گویا وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، اور گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے دل محزون ہیں اور لوگوں کو ان کے شر کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کے بدن نحیف، ان کی خواہشات کم، ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ انہوں نے چند دن صبر کر کے ہمیشہ کی راحت حاصل کر لی۔ یہ نفع بخش تجارت ہے جو اللہ تعالی نے انہیں میسر کی ہے۔ دنیا نے ان کو چاہا ہے لیکن انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا۔ دنیا نے انہیں اسیر کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے نفوس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ رات کے وقت پیروں کے بل کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت خوش الحانی سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے غمگین رکھتے ہیں اور اپنے درد کی دوا قرآن سے لیتے ہیں۔ پس جب بشارت دینے والی آیات سے گزرتے ہیں تو طمع کرتے ہوئے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں
اور ان کے نفوس شوق کی وجہ سے ان کی طرف خیرہ ہو جاتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہی بشارت دی گئی ہے، اور جب وہ ان آیات سے گزرتے ہیں جن میں ڈرایا گیا ہے تو اپنے دل کے کانوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، گویا جہنم کے شعلوں اور چیخ و پکار کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں کمر خمیدہ ہو کر پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے انگوٹھے خاک پر رکھ کر آتش جہنم سے اپنی گردنوں کے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ دن کو بردبار علماء، نیک سیرت اور متقی ہوتے ہیں، گویا خوف نے ان کو ایسے تراشا ہے جیسے تیر کو تراشا جاتا ہے، دیکھنے والا ان کو دیکھ کر بیمار سمجھتا ہے جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور ان کو دیوانہ کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم بات نے انہیں یوں بنا رکھا ہے کہ وہ کم عمل پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ عمل پر اتراتے نہیں۔ وہ اپنے نفس کو متہم کرتے ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں اور میرا پروردگار میرے نفس کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے گرفتار نہ کرنا، اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنانا، اور میرے وہ گناہ معاف کرنا جو وہ نہیں جانتے۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ تو اس کے دین میں قوت، نرمی میں دور اندیشی، یقین میں ایمان، علم میں حرص، حلم میں علم و دانائی، تونگری میں میانہ روی، عبادت میں خضوع، تنگ دستی میں ٹھاٹھ باٹھ، مشکلات میں صبر، حلال کی طلب، ہدایت میں سرور اور لالچ سے پرہیز دیکھے گا۔ وہ خوف کی حالت میں اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کا ہم و غم اللہ کا شکر، اور صبح ہوتی ہے تو ذکر ہوتا ہے، رات کو خوف اور صبح کو خوشحالی کے عالم میں گزارتا ہے، خوف اس بات کا کہ کہیں اس سے غفلت نہ ہو جائے، اور خوشحالی اللہ کے اس فضل و رحمت سے جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی چیز سے انکار کرتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو وہ بھی اس کی بات نہیں مانتا جو اسے نفس کو پسند ہے۔ اس کی آنکھ کا سرور لازوال نعمتوں میں ہے، اور فانی چیزوں سے وہ لا تعلق رہتا ہے۔ وہ علم کو بردباری اور قول کو عمل کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو دیکھے گا کہ اس کی امیدیں کوتاہ، لغزشیں قلیل، دل خاضع، نفس قانع، غذا کم، معاملات آسان، دین محفوظ، خواہشات مردہ اور غصہ ٹھنڈا ہے۔ اس سے بھلائی کی توقع ہے اور شر کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ غافل ہو تو بھی اس کو ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ذکر کرنے والوں میں ہو تو اسے غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، جو اس سے رشتہ توڑتا ہے وہ اس سے ناطہ جوڑتا ہے۔ بیہودہ باتیں اس سے دور ہیں، اس کی باتیں نرم، اس کی برائیاں غائب اور اس کی نیکیاں نمایاں ہیں۔
اس کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں اور برائیاں پیچھے ہٹتی نظر آتی ہیں۔ وہ مشکلات کے جھٹکوں میں چٹان، صابر اور آسائش میں شاکر رہتا ہے۔ کسی کی دشمنی میں اس سے زیادتی اور دوستی میں گناہ نہیں کرتا۔ حق کا اعتراف کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے خلاف گواہی دی جائے۔ اسے امانت دی جائے تو اسے ضائع نہیں کرتا۔ جو کچھ اسے یاد دلایا جائے اسے فراموش نہیں کرتا۔ کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتا، نہ ہمسایوں کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل میں داخل ہوتا ہے اور نہ حق سے باہر نکلتا ہے۔ اگر چپ ہو تو خاموشی اسے غم نہیں دیتی، اگر ہنسے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو صبر سے کام لیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں میں اسیر اور لوگ اس سے آسائش میں رہتے ہیں۔ اس نے اپنے نفس کو آخرت کی خاطر زحمت میں ڈالا اور لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے آسانی اور راحت دی۔ کسی سے دوری کرتا ہے تو زہد اور تقوی کی وجہ سے، کسی کے قریب ہوتا ہے تو نرمی اور رحمت کی وجہ سے۔ نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی وجہ سے ہے اور نہ اس کا مکر و فریب، نہ اس کا قرب مکر و فریب کی بنا پر۔ راوی کہتا ہے کہ حمام نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ عالم دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا، اثر کرنے والی نصیحتیں ایسے لوگوں پر یہی اثر کرتی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔